کہ وہ اپنے ادارے کو ہی، ملک کو تو لے ڈوبے اپنے ادارے کو بھی وہ لے ڈوبیں گے. معید پیرزادہ پاکستان کے وہ صحافی ہیں جو ہمیشہ انٹرنیشنل اور نیشنل ایشوز پر گہرائی سے تجزیہ دیتے ہیں. سنیے انہوں نے پاکستان، سعودیہ عرب اور ترکی کے اس دفاعی معاہدہ کو کیسے کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیا ہے. معید پیرزادہ کہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان طے پانے والا سہ فریقی دفاعی معاہدہ اس ہفتے کی سب سے بڑی خبر بن کر سامنے آیا ہے. یہ ایسی پیش رفت ہے جو پاکستان، ترکی، سعودی عرب، ایران، حوثیوں اور امریکہ تک پھیلے ہوئے پورے منظرنامے کو سمیٹتی ہے. جب سب سے پہلے یہ خبر سامنے لائی گئی تھی کہ ایسا معاہدہ ہونے جا رہا ہے تو پاکستانی میڈیا میں اس کا کوئی ذکر تک نہیں تھا. اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ معاہدہ جدہ میں ہوگا، مگر عملی طور پر یہ مکہ مکرمہ میں طے پایا. پاکستانی حکومتی وفد جس میں فوجی سربراہ، وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور وزیر دفاع شامل تھے، عمرہ کی ادائیگی کے نام پر سعودی عرب گیا اور میڈیا میں محض عمرہ اور ملاقاتوں کی خبریں چلتی رہیں. بعد میں ترک صدر کی آمد اور ملاقات کی خبر آئی، مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ دراصل ایک دفاعی معاہدہ تیار ہو رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی اخبارات میں اس معاہدے پر تجزیوں کی بھرمار ہے اور اسے مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے کردار اور اسرائیل کو ایک سخت پیغام قرار دیا جا رہا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنے تجزیوں کے باوجود معاہدے کا مکمل متن نہ سعودی عرب نے جاری کیا، نہ ترکی نے اور نہ پاکستان نے. جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ مختلف حکام کے مختصر بیانات سے سامنے آیا ہے. ان کے مطابق یہ ایک باہمی دفاعی معاہدہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر ان تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر حملہ ہوا تو اسے باقی دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ حملہ کرے گا کون، کیونکہ اس کا کوئی واضح جواب کسی کے پاس نہیں. بھارتی میڈیا نے اس معاہدے کو ایک اسلامی نیٹو کا نام دیا ہے، جس میں سعودی دولت، ترک ٹیکنالوجی اور پاکستانی جوہری صلاحیت اور تجربہ کار فوج شامل ہے. بھارتی تجزیوں میں کھل کر یہ بھی کہا گیا کہ یہ معاہدہ دراصل ایران اور یمن کے حوثیوں کے خلاف بنایا گیا ہے، جبکہ پاکستان میں اسے اسرائیل کے خلاف ظاہر کیا جا رہا ہے. حوثیوں کے دفتر خارجہ کی جانب سے واضح بیان آیا ہے کہ جو بھی معاہدہ اسرائیل کے خلاف نہیں وہ ان کے خلاف ہی سمجھا جائے گا اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. یعنی حوثی خود کو ہی اس معاہدے کا اصل نشانہ سمجھ رہے ہیں. اگر پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کا حقیقی تصادم صرف بھارت کے ساتھ ہے. افغان طالبان کے ساتھ کشیدگی الگ معاملہ ہے، مگر اصل خطرہ بھارت سے ہے. اگر خدا نخواستہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی جنگ چھڑ جائے تو اس میں سعودی عرب کا کردار محض زبانی ہمدردی اور ترکی کا کردار بیانات اور شاید تجارت میں معمولی کمی تک محدود رہے گا. خود ترکی اور بھارت کے درمیان تجارت اربوں ڈالر میں ہے، جبکہ پاکستان اور ترکی کی باہمی تجارت 1 ارب ڈالر سے بھی کم ہے اور اس میں بھی زیادہ تر فائدہ ترکی کو ہے. اس معاہدے کا مکہ مکرمہ میں ہونا خود اس بات کی علامت ہے کہ سعودی قیادت کے اندر شدید عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے. خدشہ یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی رقم لے کر پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اسی لیے ایک مقدس مقام پر معاہدہ کر کے دونوں پر اخلاقی دباؤ ڈالا گیا ہے. جیسے پاکستان میں اخوت فاؤنڈیشن مساجد میں قرآن پر ہاتھ رکھوا کر قرض کی واپسی یقینی بناتی ہے، سعودی عرب کی اس بے چینی کی جڑیں کہیں اور بھی ہیں. اسرائیلی اخبارات کے تجزیوں کے مطابق خلیجی ممالک نے ٹرمپ کو ایران کے خلاف بڑی فوجی کارروائی سے روک رکھا ہے، کیونکہ ایران نے خلیجی ریاستوں کو ایک طرح کا اسٹریٹجک یرغمالی بنا رکھا ہے. اور یہ سب جانتے ہیں کہ اگر امریکہ نے ایران پر دوبارہ حملہ کیا تو جوابی حملوں سے بچنا ممکن نہیں. گزشتہ 6 ماہ کی محدود جھڑپوں میں ہی خلیجی معیشتوں کو بھاری نقصان پہنچ چکا ہے. اس کے علاوہ محمد بن سلمان سمیت دنیا کے کئی رہنما اب ٹرمپ پر اعتماد کھو چکے ہیں. حال ہی میں امریکی وزیر توانائی نے سعودی عرب کے ساتھ پرامن جوہری معاہدے پر دستخط کیے، مگر 24 گھنٹوں کے اندر صہیونی لابی کے دباؤ پر ٹرمپ اس سے مکر گئے. نیو یارک ٹائمز کے یورپی تجزیوں میں بھی یہی رائے سامنے آئی ہے کہ امریکہ اب عالمی نظم دینے کے بجائے خود عالمی انتشار کا ذریعہ بن چکا ہے. یہی وہ نفسیاتی سہارا ہے جس کی تلاش میں سعودی عرب نے پاکستان اور ترکی سے یہ معاہدہ کیا ہے. حقیقت میں یہ دفاعی ضرورت سے زیادہ ایک سیاسی حمایت کا اعلامیہ ہے. چند دن پہلے سعودی عرب نے 42-43 ممالک کا ایک بڑا اجلاس بلایا تھا، جس میں بحرہ احمر کی بحری تجارت کے تحفظ پر بات ہوئی اور 14 ممالک کا ایک اتحاد بنایا گیا جس میں پاکستان اور ترکی بھی شامل تھے. مگر جب سعودی عرب نے مصر سے درخواست کی کہ وہ بحرہ احمر میں بحری گشت کرے تو مصر نے صاف انکار کر دیا.
जब मिस्र जैसी बहरी कुव्वत इनकार कर दे तो पाकिस्तान और तुर्की के पास वहां अमली तौर पर कुछ करने की सलाहियत ही नहीं। पाकिस्तान पहले ही सितंबर 2025 में सऊदी अरब के साथ एक अलग दिफाई मुआहदा करके अपने 16-18 लड़ाका तैयारे और दस्ते वहां तैनात कर चुका है। तुर्की के इस मुआहदे में शामिल होने की वजूहात भी दिलचस्प हैं। 1993 में अमरीकी माहिर सैमुअल हंटिंगटन ने अपने मशहूर मकाले क्लीश ऑफ सिविलाइजेशंस में 5 ममालिक का मुवाजना किया था, जिनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और इंडोनेशिया शामिल थे। उनका नतीजा ये था कि इंडोनेशिया खित्ते से बाहर होने की वजह से क़यादत का अहल नहीं और वाहिद मुल्क जो मुस्लिम दुनिया का एक मॉडल रिपब्लिक और कायद बन सकता है वो तुर्की है, क्योंकि वो उस्मानी खिलाफत का वारिस है। उन्होंने लिखा कि तुर्की को ये समझना होगा कि इसका मकाम यूरोप में नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया की क़यादत में है। रजब तैयब उर्दुवान की जमात ने 2001 में इक़्तिदार में आकर इसी सोच के तहत वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता में अपना असर बढ़ाने की कोशिश की। सितंबर 2025 के दिफाई मुआहदे के वक्त तुर्की खुद भी इसमें शामिल होना चाहता था, मगर सऊदियों ने इसे शामिल नहीं किया था, क्योंकि माजी में 400 साल तक हिजाज पर उस्मानी हुक्मरानी कोई खुशगवार याद नहीं छोड़ गई। अब इसी तुर्की को महज सियासी पैगाम रसानी के लिए इस नए मुआहदे में शामिल किया गया है। तुर्की के लिए इसमें कारोबारी मफाद भी नुमाया है। इसकी ड्रोन और तामीराती सनत सऊदी माली वसाइल से नई मुंडियां तलाश कर रही है। दूसरी तरफ उर्दुवान बेहतर बरस के हो चुके हैं और उनकी सेहत भी सवालिया निशान बनी हुई है। जुलाई के नेटो इजलास के बाद वो कई दिन तक अवामी नजरों से गायब रहे और इस बात को छुपाने की कोशिश की गई। 26 साल की हुक्मरानी के बाद तुर्की में क़यादत का खला वाज़े है। 2018 के नए आईनी ढांचे के तहत उर्दुवान 2 मरतबा सदर रह चुके हैं और तीसरी बार इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसीलिए क़िबलज़ वक्त इंतखाबात कराने की चालें चली जा रही हैं ताकि वो दोबारा सदर बन सकें। उनके साहबजादे और दामाद दोनों दिफाई सनत से जुड़े हैं और मुमकिना जानशीनों की दौड़ में शामिल हैं, जबकि वजीर दाखिला और साबिक इंटेलिजेंस चीफ मौजूदा वजीर खारजा हाकान फिदान भी इस फहरिस्त में हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के लिए ये मुआहदा बैरूनी दुनिया से सियासी जवाज हासिल करने का एक और मौका बन गया है, क्योंकि कंट्रोल शुदा मीडिया के जरिए उसे कौम को ये बावर कराया जाएगा कि इससे पाकिस्तान के दिन बदलने वाले हैं। हालांकि हकीकत में ये सऊदी अरब के अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ को दूर करने की एक कोशिश ज्यादा है। याद रहे कि ये तीनों ममालिक दरअसल अमरीका के करीबी हलीफ हैं। तुर्की नेटो का दूसरा बड़ा फौजी ताउन करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान अमरीकी दिफाई निजाम का पुराना हिस्सा रहा है और सऊदी अरब 1945 से अमरीका का अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है, जिसके तहत अमरीका सलामती फराहम करता है और बदले में तेल की बिला तात्तुल तरसील होती है। अगर मुस्तकबिल में अमरीका खित्ते में अपनी मौजूदगी कम करता है तो ये खुला उसी हद तक पर किया जा सकेगा जितनी अमरीका इजाजत देगा।